تو چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ جو کیس آج کل جی تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے توسیع کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن آج بھی میں نے نیوز دیکھی ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے نا اس کو ایکسٹینشن، ہاں یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، بلکہ مل چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف سوٹ کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ان کو رہنا چاہیے، ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس وقت، جی اس ٹائم میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو وہ خود سے اگر ہینڈل کریں گے تو اچھی طرح سے ہینڈل کر پائیں گے. جی بالکل صحیح ہے. حالات بہترین چل رہے ہیں، پتہ کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے، آرام سے ہوں گے. یہ جو چور تھے پہلے ڈاکو تھے نا، جو لوٹ کے چلے گئے ہیں، ان کے خسارے ہم پورے کر رہے ہیں. ایک سال میں ہم نے 12 ارب ڈالر دیا ہے، جو ان کے للے تللے تھے. یہ کبھی جہاز پر جا رہے تھے کھانا کھانے، کبھی دیگے جا رہی تھی جناب مری بروڑی کبھی کہاں، یہ ان کے ہیں. یہ جو اب رازل کمیٹی آئی ہے نا، یہ رازل کمیٹی ہے نا، یہ چوروں کی، یہ ڈاکو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں. یہ ایک مولانا ڈیزل ہے، اسے ابھی ایک پرمٹ دے دو ڈیزل کا، ایک دے دو اسے کشمیر کمیٹی کی، اور لسی کا ٹھیکے دے دو. وہ بے خدا کے بندے جو 10 سال میں 65 لاکھ کی لسی پی گیا، اور کھانا کتنا کھایا ہوگا. ہر ٹائم حلوہ چلتا تھا وہاں. کو بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے. یہ کیا پتہ کیا کہتا ہے، انہوں نے مجھے گورنر ہی آفر کی، مجھے جناب وزارت انہوں نے دی، مجھے ایم این اے کی سیٹ دی. میں کہتا ہوں اسے اگر کہہ دینا 10 لاکھ روپے لے لو، یہ فوراً کہتا ہے ہاں. یہ تو کہتا ہے ہم نے مانا نہیں، ہم اصول والے ہیں. تمہارا کون سا اصول ہے؟ یہ پہلے کہتا تھا کہ بے نظیر کی حکومت ناجائز ہے، جب اسے 2 وزارتیں دی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ 73 کے آئین کے تناسل میں یہ جائز ہے. یہ ہر حکومت میں جناب ایسے کرتا تھا. بلیک میلر ہے، یہ سب بلیک میلر اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلے انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان کو. عمران خان نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ جھکے گا. ان چوروں کو خانہ نمبر 9 میں بچا کے چھوڑے گا. اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں. جو حالات ہیں برے ہیں، تھوڑے سے مہنگائی ہے، انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا. ہماری معیشت مضبوط ہو گئی ہے، ہم پلس میں چلے گئے ہیں. پہلے جو ہمارا تھا یہ فارن کریڈٹ، وہ خسارے میں ہوتے تھے، بجٹ خسارہ تھا. اب ہم پلس میں چلے گئے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، امپورٹ کم ہم نے کی ہے. اس لیے کی ہے کہ ہم ملک سٹیبل ہو. انشاءاللہ ملک سٹیبل ہوگا. یہ چور ڈاکو یہ جو مرضی کرتے رہے، انشاءاللہ حکومت قائم دام رہے گی، اور عوام اس کے ساتھ ہے، ہر طریقے سے ساتھ ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 ماہ میں الیکشن نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب کو بلی کے خواب میں چچڑے نظر آتے ہیں نا جی، وہ تو اس کی بات ہے. بلی کے خواب میں چچڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی الیکشن نہیں ہوگے. حکومت سٹیبل ہے، اور انشاءاللہ اور ہوگی. تو فارن فنڈنگ کیس جو چلا ہوا ہے آج کل، فارن فنڈنگ کیس یہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے سارے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک وہ اکبر سعید اکبر جو ہے، ان کا گماشتہ بنا ہوا ہے، وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے. لیکن یہ عمران خان نے کلیئر کہہ دیا ہے، میرے ہر چیز جناب آن دی ریکارڈ ہے، بے شک چیک کر لو. کل پرسوں ان کے منہ جناب کالے ویسے ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان سچ ہے، جسے سپریم کورٹ نے یہ پہلے کیس گیا تھا، حنیف عباسی لے کے گیا تھا، یہ فارن فنڈ کیس والا. حنیف عباسی کو جوتیاں پڑی تھی سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا تھا تو جھوٹا جھوٹوں کا سردار ہے. تو اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس ہو گئی تھی، اب ڈسمس ہو جائے گی. یہ تو آیا نا یہ اپنا الیکشن کمیشن والا، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ کہتا ہے چلو جاتے جاتے نا انہیں میں کچھ چابی پھیر جاؤ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. 7 دن میں یہ کون سا قانون ہے 7 دن میں یہ فیصلہ کرے گا. تو ساتھ جا رہا ہے، جا جان چھوڑ. پہلے تو نے تھوڑے ظلم کیے، یہ جائے گا اور آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. فکر والی بات نہیں ہے. عمران خان سچا ہے، عمران خان سچائی ہے، اور ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم FATF کے چکر میں اگر ہم وہ والا اس میں نہ پھنسے ہوئے تھے تو کیا ابھی جو کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے حل ہو سکتا تھا؟ اگر ATF والے جو چل رہا تھا پہلے ہم گرے لسٹ سے باہر نکل جاتے. یہ اس کی وجہ سے دھرنے دیے اس نے. انہوں نے کہا یہ تو دہشت گرد ہے. پھر ہم بیک چلنے چلے گئے. جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ بیک ہو گیا ہے. اگر یہ دھرنا نہ دیتا تو معاشی طور پہ ہمارا نقصان ہوا ہے، اور سفارتی طور پہ ہمارا نقصان ہوا ہے. اتنے بڑا نقصان کیا مولوی نے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا اتنا ٹائم تک وہ رہے ہیں تو کشمیر میں اتنا نہیں ہوا. ہاں انہوں نے کشمیر کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. 12 سال میں 65 لاکھ کی لسی انہوں نے پی ہے. اور بنگلہ نمبر 22 ان کا پکا لاٹ تھا.
وہاں حلوے چلتے تھے، پائے چلتے تھے، کھدے چلتی تھی، یہ کھاتے تھے، پیتے تھے، عیاشی کرتے تھے، نتھنگ مور. یہ سارے ہیں نا، یہ فراڈ ہے. تو فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں اکاؤنٹس چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا نون لیگ اس میں پھنس سکتی ہے اگر ان کے نون لیگ پھنسے؟ دیکھیں جی، ایک حکومت آئی ہے 1 سال کے لیے، 1 سال میں اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، ایک 30 سال سے، ایک 35 سال سے، ان کی پہلے چیک کریں نا، ان کو کچھ چیک نہیں کرتا، اس لیے وہ سارے چور ہیں یہ. صحیح. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب چیک کیے جائیں گے اکاؤنٹس ان کے پارٹی اکاؤنٹ ہونے چاہیے؟ وہ چیک کروائیں گے، ہم پی ٹی آئی والے چیک کروائیں گے، اور تو کروائے نہ کروائے. صحیح ہے. اور کسی درخواست دی میں خود دے دوں گا درخواست، میں دوں گا درخواست کے خلاف، ان کا بھی چیک کریں. صحیح. تو کیا پھر کچھ راستہ مل سکے گا اگر ملک سے باہر پیسہ گیا ہے اکاؤنٹ جس طرح اگر چیک؟ انشاءاللہ یہ چوروں کو نہیں چھوڑے گا. ایسے پہلے کہا ہے میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کھینچ کے لائے گا. اور اللہ کی رسی بڑی دراز ہوتی ہے، اللہ ڈیل دیتا تھا، اب ڈیل ختم ہو گئی ہے. یہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، کٹہرے میں آئیں گے. دیکھنا جسے زرداری کے بندے ہیں وہ آدھے سے زیادہ تو ڈیل کر گئے ہیں، آدھے سے زیادہ وہ پیسے دے چکے ہیں. وہ صحیح ہے. پرویز مشرف کیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پرویز مشرف پتہ کیا، یہ سیاسی کیس تھا، انہوں نے سیاسی کیس بنایا تھا، یک طرفہ کروائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ دوبارہ ٹرائل ہو، لیگل طریقے سے ٹرائل ہو، اگر وہ گلٹی ہے اسے سزا دو. کیا امید کر رہے ہیں کہ سزا دی جائے گی یا وہ سزا نہیں، ٹرائل ہوگا دوبارہ، ہم اوپن ٹرائل کریں گے دوبارہ 0-0-0 سے. صحیح ہے. کوئی میسج دے دیں لوگوں کو؟ میسج یہی ہے کہ میرا بھائی جہاں تک ہو سکے تحمل سے، صبر سے کام کریں، اس حکومت سے تعاون کریں. یہ حکومت آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی انشاءاللہ. ایمان لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. عمران خان زندہ باد.